بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ سورہ الانعام کی آیت نمبر 94 سے آگے مضمون پیش خدمت ہے۔ ان اللہ فالق الحب والنوى یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی ذالکم اللہ فأنا تؤفکون۔ اللہ کے مظاہر قدرت ہے، بے شک اللہ ہی دانے کو اور گٹھلی کو پیدا کرنے والا ہے۔ وہ جاندار چیزوں کو بے جان چیزوں سے نکالتا ہے اور وہی بے جان چیزوں کو جاندار چیزوں سے نکالتا ہے۔ لوگو، وہی تمہارا اللہ ہے، پھر تم بہک کر بھٹک کر کہاں پھرے جاتے ہو؟ اللہ وہ ذات ہے جس کے حکم سے صبح پھوٹتی ہے، اور اللہ ہی ہے جس نے رات کو سکون کا وقت بنایا، اور اسی نے سورج اور چاند کو اپنے حساب کا پابند بنایا۔ یہ سب کچھ اسی ذات کی منصوبہ بندی ہے، یہ اسی کا اقتدار کامل ہے اور اسی کا علم مکمل ہے۔ اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے ستارے بنائے تاکہ تم ان کے ذریعے خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں راستہ معلوم کر سکو۔ ہم نے ساری کھلی نشانیاں قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون، علم اور جاننے والوں کے لیے پیدا کی ہیں۔ اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر تمہیں زمین میں ٹھکانہ دیا، مستقر دیا، اور ایک امانت رکھنے کی جگہ دنیا میں عمل کرنے کا موقع دیا۔ ہم نے ساری نشانیاں ایک ایک کر کے تمہارے سامنے کھول دی ہیں تاکہ تم سمجھ اور شعور اور عقل سے کام لو۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا، اور اخرجنا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، اس کے ذریعے پھر کائنات کی ساری نباتات اگائیں اور ان سے سبزیاں پیدا کی، ان سے تہ در تہ دانے نکالے اور کھجور کے خوشے نکالے، ان سے پھل نکالے، اور کتنے ہی درخت ہے جو اپنے پھلوں کے بوجھ سے جھکے جاتے ہیں۔ ہم نے انگور کے باغات اگائے، زیتون کے باغات اگائے، انار کے باغات اگائے، ان کے ذائقے آپس میں ملائے، آپس میں جو ہے وہ ملتے جلتے بھی رکھے اور الگ الگ ذائقے بھی عطا کیے۔ دیکھیے اللہ جل شانہ کی قدرت ان پھلوں میں، ان کے پکنے میں، ان کی مٹھاس میں اللہ جل شانہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ لوگوں نے غیر اللہ کو، جنات تک کو اٹھا کر اللہ کا شریک بنا دیا، حالانکہ یہ سب اللہ کی مخلوق ہیں، اور اللہ نے جو ہے وہ ان کو پیدا کیا اور ان کو شعور دیا۔ اور تم فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں ندانی میں جانتے ہو۔ اللہ کی ذات اولاد سے پاک ہے اور بلند ترین ہے اس شرک سے جو لوگ کرتے ہیں۔ بدیع السماوات والارض، اللہ ہی آسمان و زمین کا بانی اور موجد ہے۔ اللہ ہی وہ ذات ہے، انا یکون لہ ولد، اس کی اولاد کہاں سے آئی؟ ولم تکن لہ صاحبہ، اللہ بیوی اور اولاد سے پاک ہے۔ وخلق کل شیء، اللہ وہ ذات ہے جو کائنات کی سب چیزوں کا خالق ہے۔ وہو بکل شیء علیم، وہ کائنات کے ذرے ذرے سے واقف اور عالم ہے۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ تمہارا اللہ ہے جو سارے جہانوں کا بادشاہ اور مولا حقیقی ہے۔ لا الہ الا ہو، اسی سبق کو اس کی تخلیق سے اور اس کے مظاہر قدرت سے پختہ کر لو۔ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ خالق کل شیء، وہ ہر چیز کا خالق ہے۔ فاعبدوہ، صرف اسی کی عبادت کرو۔ وہو علی کل شیء وکیل، وہ کائنات کی ساری چیزوں کی نگرانی کرنے والا ہے۔ لا تدرکہ الابصار، وہ اتنا لطیف ہے کہ کائنات کی نگاہیں اسے پا نہیں سکتیں۔ وہو یدرک الابصار، اور وہ ساری کائنات پر نگاہ رکھے ہوئے ہے۔ وہو اللطیف الخبیر، وہی باخبر اور وہی پوری جانچ رکھنے والا ہے۔ قد جاءکم بصائر من ربکم، اے لوگو تمہارے پاس اللہ کی طرف سے کھلی نشانیاں اور دلیلیں آ چکیں۔ فمن ابصر فلنفسہ، جو ان روشنیوں سے اور ان دلیلوں سے سبق حاصل کرے گا وہ اپنی ذات کو نفع پہنچائے گا۔ ومن عمیہ، جو اندھا بنا رہے گا وہ اپنا نقصان کرے گا۔
وما انا علیکم بحفیظ، آپ کے ذمے پوری بات کو پہنچا دینا ہے، اے پیغمبر آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ ہم اسی طرح آیات کو بار بار بیان کرتے ہیں تاکہ یہ لوگ کبھی تو کہیں گے کہ یہ کہتے ہیں آپ نے کسی سے سیکھا ہے، حالانکہ آپ پیروی کرتے ہیں اسی وحی کی جو آپ کی طرف کی جاتی ہے۔ سو اے ہمارے پیغمبر، اتبع ما اوحی الیک من ربک، آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے جو پیغام آیا ہے اسی پہ چلتے رہیے، اور انہی پیغام میں سب سے بڑا پیغام توحید کا ہے، مسئلوں میں سب سے بڑا مسئلہ توحید کا ہے، اسی کو پختہ کیجئے۔ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود و مسجود نہیں ہے۔ اعرض عن المشرکین، جو شرک کے راستے پہ چلتے ہیں ان سے آپ کنارہ کیجئے۔ ولو شاء اللہ ما اشرکوا، اللہ نے انہیں اسی شرک میں مبتلا کر دیا ان کی بدعمالیوں کی سبب، اللہ چاہتے تو یہ شرک نہ کرتے۔ ہم نے آپ کو ان پر نگران بنا کے نہیں بھیجا، اور نہ آپ ان کے کاموں کے ذمہ دار ہیں۔ ہاں، بحث میں، گفتگو میں، بات کرنے میں ہمیشہ دلیل کی بات کی جائے، گالی گلوچ کا راستہ اختیار نہ کیا جائے۔ دین کی دعوت میں مسلمانوں، جن جھوٹے معبودوں کو یہ لوگ اللہ کی بجائے پکارتے ہیں، کبھی تم ان کو گالی نہ دو، ورنہ اس کے نتیجے میں یہ لوگ جہالت کے مارے حد سے آگے بڑھ کر تمہارے اللہ کو، تمہارے مولا حقیقی کو برا بھلا کہیں گے۔ اس دنیا میں ہم نے ہر اس گروہ کے جو کفر کر رہے ہیں، ہم نے ان کے کفر کو خوشنما بنا کر، مزین کر کے ان کے سامنے پیش کیا ہے، لیکن ان سب کا لوٹنا الی ربہم مرجعہم، ان کے رب کی طرف ہے۔ ثم ینبئہم، اللہ انہیں بتائیں گے وہ اعمال جو یہ کرتے ہیں۔ یہ کبھی کبھی بڑی زوردار قسم کی قسمیں اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو بڑے اطاعت والے ہیں، لئن جاءتہم آیۃ، کوئی نشانی آئے گی ہم ضرور ایمان لائیں۔ ان سے کہیے ابھی بھی نشانی آنے کی دیر ہے، انما الآیات عند اللہ وما یشعرکم، اللہ کی طرف سے اللہ کی توحید کی، اس کی قدرت کی نشانیوں کے انبار آ چکے ہیں، وما یشعرکم، اور تم ان کو پہچان نہیں پا رہے، انہا اذا جاءت، وہ نشانیاں آ چکی ہیں، لا یؤمنون، اور تم ایمان نہیں لا رہے ہو۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، اور جنہوں نے پہلے ہی دن کفر کو اپنا لیا ہے، ہم ان کے دلوں اور آنکھوں کو اس ہدایت سے پھیرے ہوئے ہیں۔ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ہم اسی سرکشی میں ان کو چھوڑے ہوئے ہیں جس میں یہ اندھے بنے ہوئے ہیں، اور اس قدر اندھے بنے ہوئے ہیں کہ بالفرض اگر ہم ان کے پاس لو اننا نزلنا الیہم الملائکہ، فرشتوں کی قطاریں بھی اتار دیں اور فرشتے آ کے ان سے ہم کلام ہوں، یا ان کے مردے اٹھ کھڑے ہوں اور ان سے بات کریں، بلکہ حشرنا علیہم کل شیء قبلا، وہ چیزیں جو پردہ غیب میں ہیں وہ اٹھا کر ساری ان کے سامنے حاضر کر دیں، ما کانوا لیؤمنوا، یہ لوگ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ الا ان یشاء اللہ، ایمان اسی ملے گا جس میں طلب ہوگی اور اللہ چاہیں گے۔ اکثر لوگ اللہ کے اس نظام کو نہیں سمجھتے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا، نبی جب آتا ہے اور توحید کا پیغام دیتا ہے تو پھر شیاطین جن و انس میں سے اس کے دشمنی کرنے کے لیے کتنے ہی لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور یوحی بعضهم، اور پھر کفر میں وہ ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں، کافر کو پھسلاتا ہے، یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، ایک دوسرے کو وہ بھٹکاتے ہیں۔ تیرا رب چاہتا تو ایسا نہ کرتے، لیکن بدعمالیوں کے سبب آپ ان کو چھوڑ دیجئے، یہ اسی گمراہی میں مبتلا رہیں گے۔ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ، وہ انبیاء کے جو دشمن ہیں، وہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، وہ ایک دوسرے کو بھٹکاتے رہتے ہیں اور ان کے دل ان باتوں کی طرف مائل ہوتے ہیں جو کفر کی طرف مبتلا ہیں اور شرکیاں ہیں اور جھوٹی ہیں۔ افغیر اللہ ابتغی حکم، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کھلم کھلا کہہ دیجئے کہ ہم توحید والے ہیں۔ افغیر اللہ ابتغی حکمن، کیا میں اللہ کے سوا، اللہ کو چھوڑ کر اپنے لیے کوئی اور حکم، اپنے لیے کوئی اور فیصل اور اپنی جبین نیاز کسی اور کے سامنے جھکاؤں؟ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا، حالانکہ اللہ نے میری طرف یہ کتاب اتار دی ہے اور اس میں ساری باتوں کی ڈیٹیل اور تفصیل موجود۔ وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ، جنہیں ہم نے کتاب دی تھی وہ جانتے ہیں انہ منزل من ربک، یہ کلام برحق ہے، لہٰذا فلا تکونن من الممترین، اس کتاب پر عمل کرنے والے کبھی بھی وہم اور شک میں مبتلا نہ ہوں۔
تمت کلمت ربک صدقا وعدلا، تیرے رب کا یہ قانون سچائی کے اعتبار سے اور عدل و انصاف کے معیار پہ پورا اترنے والا ہے۔ اللہ کی ان کلمات کو دنیا کی کوئی طاقت نہ بدل سکتی ہے، نہ رد کر سکتی ہے۔ اللہ ہی سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ اور کائنات میں قلت اور کثرت پر کبھی بھی مدار نہ رکھنا، ایمان والے ہمیشہ ہی تھوڑے ہوتے ہیں، اور اگر آپ پیروی کریں گے کائنات کی اکثریت کو دیکھ کر کہ اکثر لوگ کس طرف ہیں، یضلوک عن سبیل اللہ، تو پھر آپ کو گمراہی نظر آئے گی۔ یہ لوگ کثرت کی بنیاد پر فیصلہ ہو تو یہ آپ کو دین سے ہٹانا چاہیں گے۔ ان یتبعون الا الظن، اللہ کے مقابلے میں ان کے پاس گمان، تخمینے، خیالات، وہم کے سوا کچھ نہیں ہے، اور ان کا دین اندازوں پر مبنی ہے۔ ان ربک هو اعلم، تیرا رب خوب جانتا ہے ان لوگوں کو کون ہدایت کے راستے پر ہے اور کون گمراہ ہے۔ فکلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ، تم ہر اس حلال جانور پر، یہ سورہ نام میں جس سے پہلے عرض کیا کہ ان جانوروں کے بارے میں جنہیں غیر اللہ کے وہ مضمون اسی طرف آ رہا ہے، وہ حلال جانور جن پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، اگر واقعی تم اللہ کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہو تو اس پر بسم اللہ پڑھو اور اس کو کھاؤ۔ وما لکم اللہ تأکلوا، اور تمہارے لیے کون سی رکاوٹ ہے جس کی بنا پر تم اس جانور میں سے نہیں کھاتے جس پر اللہ کا نام لے لیا گیا ہو؟ حالانکہ اللہ نے حلال اور حرام کی ساری تفصیل تمہیں بتا دی ہے۔ اضطرار اور استثنائی مسئلہ کہ جب زندگی گزارنا ہو اور مجبوری کا عالم ہو اور کوئی حلال چیز دستیاب نہ ہو تو کب، کس قدر، کتنا تم حرام کھا سکتے ہو، وہ حالت بھی تمہیں بتا دی گئی اور مسئلہ تم پر واضح کر دیا گیا۔ کائنات کی اکثریت ہے جو بغیر علم کے اپنی خواہشات پر عمل کرتے ہیں اور وہ گمراہ ہیں۔ ان ربک هو اعلم بالمہتدین، اللہ ان حد سے بڑھنے والوں کو خوب جانتے ہیں۔ وذروا ظاہر الاثم وباطنہ، ہمیشہ ظاہری اور باطنی گناہوں کو چھوڑ دیجئے۔ جو گناہوں میں مبتلا ہے وہ عنقریب اللہ ان کو ان کے جرائم کی سزا دیں گے۔ ولا تأکلوا، ہاں اس جانوروں کو مت کھاؤ جن پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، وہ سخت گناہ ہے۔ شیطان یوں ہی پھسلاتا ہے اس وحی کے مقابلے میں، ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم، شیاطین وحی کرتے ہیں اپنے دوستوں کی طرف۔ وہ شیطان بھی وسوسے ڈالتا ہے، یعنی ایک یہ وحی الہی ہے، یعنی وحی اپنے لغوی معنی میں، وحی کا معنی ہے کسی کے قریب اتر کر بات کرنا۔ تو اللہ فرماتے ہیں جس طرح ہماری وحی ہے اور ہم اپنے پیغمبر پر اپنا پیغام اتارتے ہیں، شیطان کی بھی ایک وحی ہے، اس کے بھی ایک دوست ہیں، اس کا بھی ایک نظام ہے، وہ بھی گمراہ کرتا ہے، اس کی بھی جماعتیں ہیں، اس کی بھی اولاد ہے، اس کی بھی ذریت ہے، اور شیطان جو ہے وہ آپس میں بحث کا عادی بناتا ہے اور گناہ کا عادی بناتا ہے، اور شیطان بھی اپنا سسٹم چلانے کے لیے، شیطان کی ساری ذریت گمراہی پھیلانے کے لیے آگے آتی ہے۔ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ، اگر تم شیطان اور اس کی وحی پر عمل کرو گے یعنی گمراہی پر چلو گے، اِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، تو وہ تمہیں مشرک بنا کے رکھ دے گا۔ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا، ذرا بتاؤ جو شخص مردہ ہو اور ہم نے اسے زندگی دی ہو، ایمان دیا ہو، یہ روحانی زندگی مراد، فَأَحْيَيْنَاهُ، اس کے دل کو ہم نے زندہ کیا ہو اور اس کو ہم نے یہ نور عطا کیا ہو اپنے ہدایت اور قرآن کی شکل میں، وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، اس نور کو لے کر وہ لوگوں میں چلتا ہو۔ کیا وہ شخص جو ہمارے دین پر عمل کرنے والا، قرآن پر عمل کرنے والا، اس نور ایمان کو لے کر دنیا میں چلنے والا ہو، کما مثلہ فی الظلمات، کیا یہ شخص اور وہ شخص جو اندھیروں میں بھٹکا ہوا ہے اور کفر کا عادی ہے، انکار کا عادی ہے، اللہ کے نزدیک وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ کافروں کے اعمال کفار نے اور شیاطین نے سنوارے ہیں۔ اسی طرح ہم نے ہر بستی میں بڑے بڑے سردار مجرموں کی صورت میں پیدا کیے، اور انہوں نے ہمیشہ دین کے خلاف سازشیں کی، مکر کیے، اور ان کی سازشیں انہی پر الٹا پڑیں، اور وہ اس کا شعور نہیں رکھتے تھے۔ ان کے پاس جب بھی کوئی نشانی آتی تو وہ کہتے لن نؤمن، ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، حتیٰ نؤتی مثل ما اوتی رسول اللہ، حتیٰ کہ ہم پر بھی وہی پیغام، وہی فرشتہ،
آئے جو اللہ کے رسولوں پر آیا ہے، ان سے کہیے اللہ عالم، یہ امانت ہر کسی پر نہیں اترا کرتی، اللہ بہترین جانتے ہیں کہ یہ امانت کس پر اترے گی اور کس کو اللہ اپنا رسول بنائیں گے۔ سیصیب الذین اجرموا، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ وہ اپنی پیغمبری کس کے سپرد کریں گے۔ جن لوگوں نے اس قسم کی مجرمانہ باتیں کی ہیں اور دین میں رکاوٹ کا ذریعہ بنے ہیں، وہ ان کو ان کی اپنی مکاریوں کے بدلے میں اللہ کے سامنے سخت عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لوگوں، دین پر عمل کرتے ہوئے ہمیشہ اللہ جل شانہ سے دل کا اطمینان اور شرح صدر مانگیے۔ وہم، خیالات، وسوسے یہ دین سے دوری کا سبب بنتے ہیں، اور شرح صدر، اللہ کی ذات و صفات کا یقین، یہ دین میں ترقی کا ذریعہ بنتا ہے۔ اس کو شرح صدر کہتے ہیں کہ دل و دماغ میں وہم ختم ہو جائے اور اللہ کی ذات و صفات کا یقین پیدا ہو جائے، اور یہ بہت بڑی نعمت ہے جو سورہ الانعام کی اس آیت میں، آیت نمبر 125 میں بیان کی گئی۔ اسے الگ بھی پڑھیے، اس پر غور کیجئے، اللہ جل شانہ سے شرح صدر مانگیے، دل کا اطمینان، دل میں اللہ کی ذات عالی اور اللہ کے وعدوں کا یقین بیٹھ جائے تو پھر کوئی عمل کرنا مشکل نہیں ہوتا، اور پھر کوئی مشقت برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے، مشکل نہیں رہتا۔ شرح صدر پر دو مثالیں لیجئے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب جانے لگے فرعون کے دربار میں، وہ ایک کڑا عالم تھا، ایک بہت بڑا بادشاہ ہے، وہ اس کا ایک کر و فر ہے، جاہ و جلال ہے، فرعون ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ اکیلے جا رہے ہیں، اذهب الی فرعون انہ طغی، ایک طرف ایک آدمی جس کا تعلق ایک غلام قوم سے ہے، جس کی پوری قوم بنی اسرائیل کو فرعون نے محکوم بنا رکھا ہے، اور ایک آدمی، ایک موسیٰ علیہ السلام جا کر اس کی پوری سلطنت کو اور اس کے پورے سسٹم کو چیلنج کر رہے ہیں، اور بڑے اطمینان کے ساتھ اس کے دربار میں جا رہے ہیں۔ کس صفت کی بنیاد پر؟ جب اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے، اے موسیٰ یہ معجزات لے جاؤ، اذهب الی فرعون انہ، ساتھ کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی زندگی میں کافروں کے مسلسل کفر سے، ظلم سے، ستم سے پریشان تھے، تو اللہ جل شانہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وعدہ دلایا، یاد کرایا، اور سورہ علم نشرح اس پر اتری ہے۔ پیغمبر آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ علم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کو شرح صدر کی نعمت نہیں عطا کر رکھی؟ یہ شرح صدر وہ نعمت ہے، اور اللہ سورہ زمر کی ایک آیت میں فرماتے ہیں، 23واں پارہ کا آخری رکوع ہے، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، جس کو اللہ شرح صدر کی نعمت دیتے ہیں وہ اپنی رب کی طرف سے ایک خاص نور پہ چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہاں اس شرح صدر کی نعمت کو اللہ جل شانہ نے وضاحت سے بیان فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، آیت نمبر 125، جس شخص کو اللہ ہدایت تک پہنچانے کا ارادہ کر لیتے، فمن یرید اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام، اللہ پھر اس کا سینہ اسلام کے لیے، اطاعت کے لیے کھول دیتے ہیں، اور اللہ جس کو دور کرنا چاہتے ہیں اس کا سینہ اتنا تنگ ہو جاتا ہے اور ایمان لانا ایسے مشکل ہو جاتا ہے جیسے کوئی آدمی اپنے پاؤں پر فضا اور خلا میں آسمان پہ چلنا مشکل ہے، چڑھنا مشکل ہے، اس طرح دین پر عمل کرنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کفر کی گندگی ان کے دل و دماغ پہ مسلط کر دیتے ہیں جو ایمان نہیں رکھتے۔
اور یہ شرح صدر کی نعمت ہو تو یہ صراط مستقیم تک پہنچاتی۔ ھذا صراط ربک مستقیما، یہ تیرے رب کا سیدھا راستہ ہے۔ ہم آیتوں کو کھول کے بیان کر رہے ہیں تاکہ لوگ ہماری ان کھلی نشانیوں سے نصیحت حاصل کریں۔ ان کے پروردگار کے پاس ان کے لیے سلامتی والا گھر ہے، اللہ ہی ان کے دوست ہیں، ان اعمال کے سبب وہ جو کرتے ہیں۔ اے لوگو، اس دن کا دھیان رکھو، اس دن سے ڈرو جس دن اللہ ان سب کو گھیر کر جمع کریں گے، اور اللہ شیاطین و جنات سے کہیں گے یا معشر الجن، اے جن، کیا تم نے انسانوں کو بڑھ چڑھ کے گمراہ کیا تھا؟ اور ان کے جو دوست ہیں انسانوں میں سے وہ کہیں گے ہم ایک دوسرے کو گمراہ کرتے رہے ہیں، ہم پر وہ بلغنا اجلنا الذی اجلتنا، حالانکہ ہم ایک دوسرے کو اتنا گمراہ کرتے رہے کہ ہمارا وہ جو مہلت کا اختتام تھا، وہ وقت تھا جو آپ نے مقرر کیا تھا، ہم اس مدت کو پار کر گئے۔ اللہ فرماتے تم ایک دوسرے کو گمراہی میں تعاون کرتے رہے ہو، النار مثواکم، آج جہنم تمہارا ٹھکانہ ہے اور تم اسی میں رہو گے۔ سارے جہنم میں جائیں گے الا ماشاء اللہ، سوائے اس کے جس پر اللہ کا رحم ہو جائے۔ ان ربک حکیم علیم، تیرا رب کی حکمت بھی کامل ہے اور اس کا علم بھی کامل ہے۔ یوں ہم ظالموں کو ایک دوسرے کا دوست بناتے ہیں اور اپنے اعمال کی سبب جو وہ کرتے ہیں۔ سو جن و انس سارے ہمارا پیغام سن لیں، یا معشر الجن والانس، اے جن و انس کی جماعت، الم یاتکم رسل منکم، کیا تمہارے پاس ہمارے رسول پیغام لے کے نہیں آئے؟ یقصون علیکم آیاتی، وہ تم پر ہماری آیتیں پڑھ کے نہیں سناتے؟ تمہیں ہمارے اس دن کی ملاقات سے خبردار نہیں کرتے رہے؟ وہ کہیں گے شہیدنا علی انفسنا، ہم اپنے آپ کے خلاف گواہی دیتے ہیں، ہمیں دنیا کی زندگی میں دھوکے میں مبتلا کر دیا تھا، آج ہم اپنے کفر پر، اپنی گمراہی پر خود گواہی دیتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ انسان کے اپنے اعمال کا سبب ہے، اور ہر حقیقت میں دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا تھا، اور یہ اپنے آپ کے خلاف گواہی جو دے رہے ہیں، اور یہ پیغمبر بھیجنے کا سارا سلسلہ اس لیے تھا تمہارے رب کو کبھی بھی یہ گوارا نہیں ہے کہ وہ بستیوں کو محض ظلم اور زیادتی کی وجہ سے ہلاک کر دے اور وہ پیغمبروں کی تعلیمات سے بے خبر ہوں، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ ہر ایک کے مختلف درجات، نیکی کرنے والے نیکیوں میں درجے رکھتے ہیں اور گناہ کرنے والے گناہ میں مقام رکھتے ہیں، اور تیرا رب غافل نہیں ہے ان اعمال کو جو وہ کرتے ہیں۔ تیرا رب جو ہے وہ بے نیاز ہے، وہ رحمتوں والا ہے، اگر وہ چاہے تو دنیا میں تم سب کا خاتمہ کر کے ایک نئی قوم، ایک نئی بستی، ایک نئے قوم لا کر ایک نئے انسان پیدا کر دے۔ بے شک تمہارا اللہ تم سے جس قیامت کا وعدہ کرتا ہے وہ قیامت آنے والی ہے، اور تم اللہ کو کبھی بھی عاجز نہیں کر سکتے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہیے اے میری قوم، تم اپنی جگہ اپنے طریقے پر عمل کرتے رہو، ہم نے دین تمہارے تک پہنچا دیا، حجت تمام ہو چکی، تم اپنی جگہ پر عمل کرو، ہم اپنی جگہ پر عمل کریں گے، ان قریب تم جان لو گے کہ آخرت میں کامیابی کس کا مقدر ہے، اور ظالم کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ آگے یہ اپنی کھیتیوں کو اور اپنے جانوروں کو جو غیر اللہ کے نام پہ وقف کرتے تھے، اس کا جو ترجمہ سلیس میں آپ کے سامنے ان آیات کا کر دیتا ہوں۔ آیت نمبر 136 سے شروع ہوتا ہے، اللہ نے جو کھیتیاں اور جانور پیدا کیے، ان لوگوں نے ان میں سے بھی اللہ کا بس ایک حصہ مقرر کیا، اور باقی یہ کہتے ہیں یہ حصہ اللہ کا ہے، یہ ہمارے معبود کا ہے، اور جو حصہ ان کے شریکوں کا ہوتا معبودان، وہ کبھی بھی اللہ کے حصے میں نہیں ملاتے تھے، اور جو اللہ کے لیے نکالتے تھے اس کو اٹھا کر بتوں کے حصے میں شامل کر دیتے تھے۔ ساء ما یحکمون، یہ ایسی بری عادتوں میں مبتلا تھے۔ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، اس طرح بہت سے مشرکوں کو ان کے شریکوں نے یہ سجھا رکھا تھا کہ وہ اپنی اولاد کو بھی محض اس لیے قتل کر دیتے تھے کہ کون ان کو پالے گا۔ ان مشرکوں کو ان کے شرک نے تباہ کر ڈالا اور ان کو ان کے دین کے معاملے میں مغالطے پیدا کیے۔ اگر اللہ چاہتے تو یہ ایسا ہرگز نہ کرتے، لہٰذا آپ ان کو اور ان کے ان جھوٹوں کو، گھڑے ہوئے جھوٹوں کو چھوڑ دیجئے، اللہ جل شانہ ان کی خبر لیں گے۔ اور یہ یوں کہتے ہیں کہ ان چوپائے جانوروں اور کھیتیوں پر اللہ نے پابندی لگا رکھی ہے، اور ان کا گمان یہ ہے کہ ان کو سوائے ان لوگوں کے کوئی نہیں کھا سکتا سوائے ان کے جن کو ہم نے مقرر کر رکھا ہے، ہمارے معبودان باطلہ جس کو چاہیں گے دیں گے،
وانعام اور کچھ جانور بتوں کے نام پر ان کی سواریاں ان کی پیٹھیں انہوں نے خاص کر رکھی تھیں، اور وانعام لا یذکرون اسم اللہ، کچھ جانور غیر اللہ کے نام پر انہوں نے پال رکھے تھے اور ذبح بھی غیر اللہ کے نام پر کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو پورا پورا بدلہ دے گا جو جو شرک انہوں نے گھڑا۔ نیز وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ خاص جانور جو ماں کے پیٹ میں ہیں یہ ہمارے فلاں 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 مردوں کے لیے مختص ہیں، خاص ہیں، ان میں سے ہماری عورتیں اسے استعمال نہیں کر سکتی۔ یہ بھی ایک طریقہ تھا۔ اگر وہ بچہ جو انہوں نے خاص کر رکھا ہوتا ابھی وہ ماں کے پیٹ میں ہوتا اور مردوں کے لیے خالصۃ للذکورنا، مردوں کے لیے خاص ہوتا، عورتوں کے لیے اس کی سواری حرام قرار دیتے، اگر وہ مردہ پیدا ہوتا تو کہتے اس سے فائدہ اٹھانے میں مرد اور عورت سارے شریک ہیں، اس کو کھاتے یا اس کو ذبح کرتے، اس وقت پھر یہ ساری تخصیص ختم ہو جاتی۔ یہ کیسے برے فیصلے ہیں جو اپنے زوم میں وہ کرتے تھے۔ انہ حکیم علیم، اللہ اپنی حکمتوں سے واقف اور خوب جاننے والا ہے۔ یقیناً بڑے خسارہ اٹھانے والے ہیں وہ لوگ جو اپنی اولاد کو محض حماقت کی وجہ سے قتل کر دیتے ہیں۔ رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے، یقیناً ان سے وہ لوگ وہ اعمال جو انہوں نے گھڑے ہیں وہ ان سے ختم ہو جائیں گے۔ قیامت کے دن ان کو ان اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ قد ضلوا، یہ لوگ گمراہ ہیں اور گمراہی میں اتنا آگے بڑھے ہوئے ہیں، ما کانوا مہتدین، کہ یہ لوگ ہدایت پانے کے قریب نہیں ہیں۔ یہ اس اللہ کی ذات عالی کو بھی بھولے ہوئے ہیں جس اللہ نے ان کے لیے باغات پیدا کیے، ان کے لیے بیلدار درخت اگائے جو سہاروں کی شکل میں، یعنی بیلدار پودے ہیں جو سہاروں کی شکل میں بڑھتے ہیں، اور کچھ ایسے بغیر بیلدار پودے ہیں، اور اللہ جل شانہ نے ان کے لیے کھجور، ان کے لیے کھیتیاں جن کے مختلف ذائقے ہیں یہ بنا رکھے ہیں، زیتون اور انار جن کے ذائقے ملتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں جن کے ذائقے جدا ہیں۔ اے انسانوں، یہ جب پھل پک جائیں اس میں سے کھاؤ، آتو حقہ، اور اس کھیتی کا حق ادا کرو ان کی کٹائی کے دن عشر، ولا تسرفو، اس معاملے میں اور عشر کے دینے میں کبھی بھی تم زیادتی نہ کرو، اور فضول خرچی سے بچو، بے شک اللہ تعالیٰ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ ان جانوروں میں سے جو اللہ نے پیدا کیے ہیں کتنے ہی جانور ہیں تمہارا جو بوجھ اٹھاتے ہیں، کچھ جانور ایسے ہیں جو زمین پہ لگے ہوئے ہیں، یہ سب اللہ کی نعمت اور اللہ جل شانہ کے عطا کردہ ہیں۔ تم ان کے معاملے میں توحید کا راستہ کبھی نہ چھوڑو، اور یقین جانو کہ یہ ساری نعمتیں اور انعامات دینے والی اللہ کی ذات ہے۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، ان پاکیزہ اموال میں سے کھاؤ، کلوا مما رزقکم اللہ، جو اللہ نے تمہیں جانور دیے ہیں، شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرنا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور مویشیوں میں سے 8 جوڑے ہیں جو اللہ نے حلال کیے ہیں، یعنی 2 صنفیں ہیں، نر اور مادہ بھیڑ کی نسل سے، اور نر اور مادہ جو ہے وہ بکری کی نسل سے۔ ان سے پوچھئے یہ کیا دونوں نر اللہ نے حرام کیے ہیں یا مادہ، یا وہ بچے جو ان دونوں نسلوں کی مادہ کے پیٹ میں موجود ہیں؟ اگر تم سچے ہو تو علمی طور پر کوئی دلیل لے کے آؤ۔ اسی طرح اللہ جل شانہ نے اونٹوں کی دونوں صنفیں یعنی نر اور مادہ اللہ نے حلال کیے۔ کیا ان سے پوچھئے کہ یہ اونٹ اور گائے میں سے بھی 2 صنفیں ہیں، نر اور مادہ، اللہ جل شانہ نے یہ 8 قسم کے جانور حلال کیے ہیں۔ کیا تم اس وقت موجود تھے جب اللہ جل شانہ تمہیں اس کی وصیت کر رہے تھے؟ کون ہے بڑا ظالم اس شخص سے جو اللہ پہ جھوٹ گھڑے، اللہ کے حلال کو حرام اور حرام کو حلال قرار دینے کی کوشش کرے؟ بے شک اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتے۔ قل، اے پیغمبر ان سے کہیے جو وحی مجھ پر نازل ہوئی ہے اس میں حلال و حرام کی اتنی فہرست اور اتنی ہی لسٹ ہے کہ اللہ جل شانہ نے کسی کھانے والی چیز کو کسی پر حرام قرار نہیں دیا سوائے اس کے کہ وہ مردہ ہو، یا ذبح کے وقت رگوں سے بہتا خون ہو، یا وہ خنزیر کا گوشت ہو، وہ ناپاک ہے، اور یا ایسے گناہ کا جانور ہو جسے غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو یا پالا گیا ہو۔ ہاں، جو شخص ان میں سے کسی کے کھانے پر انتہائی مجبور ہو جائے اور وہ زیادہ کھائے نہیں، ضرورت سے زائد نہ کھائے اور حد سے بڑھنے والا نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے مہربان ہیں۔ ان چیزوں کے سوا اللہ نے کوئی چیز حرام نہیں قرار دی۔ ہاں، یہودیوں پر ہم نے ان کے گناہوں کی پاداش میں، بدلے میں
جرمانے کے طور پر چند حلال چیزیں حرام قرار دی تھیں، اور ہم نے انہیں کہا تھا کہ وہ چربی جو جانور کی پشت کو لگے ہوتی ہے یا آنتوں کو لگی ہوتی ہے یا جو کسی ہڈی پہ لگی ہوئی ہے چربی، وہ ہم نے حرام قرار دی تھی ان کی گناہوں کے سبب، اور وہ ایک جرمانہ تھا، وہ حقیقت میں وہ چیزیں ان کے لیے حلال تھیں، بعد میں عیسیٰ علیہ السلام نے ان پر حلال بھی کر دی تھی۔ اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو ان سے کہیے تمہارا رب بڑی رحمت والا ہے اور اس کی رحمت بہت وسیع ہے کہ تمہارے جھٹلانے کے باوجود اس مہلت کا اختتام نہیں کر رہا، اس وقت تک جو وقت مقررہ اللہ جل شانہ نے ہر انسان کی زندگی کا مقرر کر رکھا ہے، اس وقت تک وہ اپنی رحمت کو طول دیتا ہے اور فوراً نہیں پکڑتا۔ اور لیکن اس سے یہ نہ سمجھیے گا کہ اللہ کی پکڑ ان پر نہیں آئے گی، ان مجرموں پر اللہ کی پکڑ ہٹ نہیں سکتی۔ عنقریب کہیں گے یہ وہ لوگ جو شرک کرتے ہیں، اگر اللہ چاہتے تو ہم شرک نہ کرتے، ہمارے آباء و اجداد شرک نہ کرتے، ہم یہ چیزوں کو حرام قرار نہ دیتے۔ اللہ فرماتے ہیں اسی طرح کے بہانے ان لوگوں نے گھڑے تھے جو ان سے پہلے تھے، ان پر بھی ہمارا عذاب آیا تھا۔ ان سے کہیے اس پر کوئی دلیل لے آؤ، اگر تم سچے ہو۔ تم اپنے گمان اور خیالات کے سوا کسی چیز کی پیروی نہیں کرتے اور دین کے مقابلے میں ہمیشہ اپنے اندازوں کو آگے کرتے ہو۔ ان سے کہیے اصل دلیل جو دلوں تک پہنچنے والی ہے وہ اللہ جل شانہ کی ہے۔ اگر اللہ چاہتے تو تم سب کو ہدایت کے راستے پر چلاتے، لیکن یہ اللہ کا قانون امتحان ہے۔ قل، ان سے کہیے کہ وہ گواہ سامنے لاؤ جو یہ گواہی دیں کہ اللہ نے اس چیز کو تمہارے سامنے حرام قرار دیا تھا اور اس چیز کو حلال۔ اگر وہ گواہی دیں تو اے پیغمبر ان کی گواہی جھوٹی ہوگی۔ اللہ جل شانہ نے اپنی مرضی سے، اپنے ارادے سے جس چیز کو چاہا حلال قرار دیا اور جس چیز کو چاہا حرام قرار دیا۔ حلال و حرام اللہ جل شانہ نے اس کا اختیار کسی انسان کو نہیں دیا۔ آپ ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی کبھی نہ اختیار کیجئے جو ہماری آیتوں کو جھٹلانے والے ہیں، جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اور ہمیشہ ان کی عادت ہے کہ وہ اپنے رب کے ساتھ غیر اللہ کو اختیارات میں برابر قرار دیتے ہیں۔ ان سے کہیے آئیے میں تمہیں حلال و حرام پڑھ کے سناتا ہوں۔ ہمارے دین کا خلاصہ یہ ہے، تعالوا اتل ما حرم ربکم، سب سے بڑا حرام اس کی طرف تو تمہاری توجہ ہی نہیں ہے، اور سب سے بڑا حرام یہ ہے اللہ تشرکوا بہ شیئا، اللہ کی ذات کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ۔ اور اللہ کا حکم یہ ہے بالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنی اولاد کو بھوک اور غربت کی وجہ سے قتل نہ کرو۔ ہم تمہیں بھی روزی دے رہے ہیں اور ممکن ہے ان کی وجہ سے تمہیں روزی دے رہا ہوں، نحن نرزقکم وایاہم۔ اور کبھی بھی یہ بے حیائی کے کاموں کے پاس نہ بھٹکو، وہ کھلے ہوں یا ظاہر ہوں، وہ چھپے گناہ ہوں یا ظاہری گناہ ہوں، اور کسی بھی جان کو جس کو اللہ نے حرمت دی اور عزت دی ہے اس کو قتل نہ کرو۔ اللہ تمہیں اس بات کی تلقین کرتے ہیں، تاکید کرتے ہیں تاکہ تم عقل اور شعور رکھو۔ کبھی یتیم کا مال نہ کھاؤ، ہاں اس طریقے سے جو بہتر ہو بطور فیس کہ تم اس میں سے لے سکتے ہو، یہاں تک کہ وہ اپنے جوانی کو پہنچ جائیں۔ اور ناپ اور تول ہمیشہ درست رکھو۔ اور ہم نے ان احکامات کو مقرر کرنے میں کسی بھی جان پر اس کی وسعت اور اس کی طاقت سے زیادہ اس کو مکلف نہیں بنایا، اس کو تکلیف نہیں دی۔ ایسا کوئی حکم نہیں اتارا جس کو انسان عمل نہ کر سکے۔ وَإِذَا قُلْتُمْ، اور جب بھی زبان سے بات کہو حق و انصاف کی کرو، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگرچہ وہ کسی قرابت دار کے خلاف ہی کیوں نہ جائے۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اللہ کے وعدوں کو پورا کرو۔ اللہ تمہیں اسی کی وصیت کرتے ہیں تاکہ تم نصیحت قبول کرو۔ یہ ہمارا کھلا کھلا دین ہے، یہی صراط مستقیم ہے، اس کی پیروی کرو اور دیگر راستوں پر نہ چلو ورنہ تم اللہ کے راستے سے بھٹک جاؤ گے۔ اللہ تمہیں اسی کی وصیت کرتے ہیں تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ ہم نے موسیٰ کو بھی کتاب دی تھی اور وہ اس کتاب کا مقصد یہی تھا کہ تماماً علی الذی احسن، کہ ان لوگوں پر جن پر اللہ نے ایمان کی نعمت عطا کی ہے ان پر اپنی نعمتوں کو مکمل کر دے۔ اس کتاب میں تفصیل تھی احکامات کی، اس میں ہدایت تھی، اس میں رحمت تھی، اور تاکہ لوگ اپنے رب کی ملاقات پہ یقین رکھیں۔ اسی طرح یہ بھی ایک کتاب ہے،
یہ بڑی بابرکت ہے، تم اسی کتاب کی پیروی کرو اور تقوی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اور یہ کتاب ہم نے اس لیے بھی نازل کی ہے کہ کبھی تم یہ کہنے لگتے ہو کہ پہلے دو گروہوں پر یعنی قوم موسیٰ اور عیسیٰ پر کتاب اتری ہے، تو علی الطائفتین من قبلنا، ان دو امتوں پر ہم سے پہلے، اور ہمارے پاس کوئی کتاب نہیں آئے، اور وہ جو کچھ وہ پڑھتے اور پڑھاتے ہیں ہم اس سے بے خبر ہیں، ہمارے پاس کتاب آتی تو ہم عمل کرتے، سو تمہارے پاس کتاب آ گئی۔ ان تقولوا لو ان انزل علینا الکتاب، تم ہی کہا کرتے تھے اہل عرب کہ اگر ہم پر کتاب آتی تو ہم ان سے زیادہ ہدایت کے راستے پر چلتے ہوتے۔ سو قد جاءکم بینۃ من ربکم، تمہارے پاس اللہ کا یہ کھلا پیغام آ چکا، وہدن پیغام ہدایت آ چکا، ورحمتن پیغام رحمت آ چکا، فمن اظلم ممن کذب بآیات اللہ۔ اب جو اس قرآن کو، اس کلام کو جھٹلا کر کون ہے جو اس سے بڑا ظالم ہو جو اللہ کی عنایتوں کو جھٹلاتا ہے اور ان سے منہ پھیرتا ہے۔ ہم منہ پھیرنے والوں کو عنقریب سخت سزا دیں گے۔ هل ینظرون، کیا یہ لوگ اسی بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ قیامت کا دن آئے، فرشتے اتریں اور اللہ جل شانہ ان کا حساب لیں، یا قیامت کی بہت ساری نشانیاں ان کے سامنے کھل جائیں، اور قیامت کی نشانیاں کی ابتدا تو ہو چکی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور یہ کہنا کہ آخری امت، آخری کتاب، آخری پیغام اور آخری پیغمبر آ چکے ہیں، تو کسی چیز کا آخری ہونا اختتام کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ تو قیامت کی تو نشانی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث ہونا بھی نشانی۔ تو یوم یأتی بعض آیات ربک، جس دن قیامت کے وقوع کی نشانیاں شروع ہو جائیں گی۔ ایک ہے علامات قیامت، تب تک تو توبہ کی توفیق ہے۔ ایک ہے وقوع قیامت، جب قیامت کا آغاز ہوگا تو لا ينفع نفسا ایمانھا، کسی ایمان کو، کسی شخص کو، کسی نفس کو اس کا ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا جو اس سے پہلے فائدہ اٹھا نہیں چکا۔ ان سے کہیے انتظروا انا منتظرون، پیغام پہنچ چکا اور حجت تمام ہو چکی، تم اپنی جگہ انتظار کرو اور ہم اپنی جگہ انتظار کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 159، یہ ہمیشہ ہم جو ہے اس پر غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں، سورہ انعام کی، جس میں اللہ جل شانہ نے دین میں تفرقہ سے منع فرمایا ہے۔ دین اللہ کے احکامات اور تعلیمات، ہدایات پہ عمل کرنے کا نام ہے، اور اللہ جل شانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں اس آیت میں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان الذین فرقوا دینہم، وہ لوگ جنہوں نے دین کے ٹکڑے کیے اور تفرقہ بازی میں مبتلا ہوئے، وَكَانُوا شِيَعًا، اور گروہوں میں بٹ گئے، اے پیغمبر لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ، ان سے تمہارا کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے، ان میں سب کچھ ہوگا، آپ نہیں ہوں گے۔ اور پھر ان کا معاملہ بڑا سخت ہے اللہ کا، انما امرہم الی اللہ، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اللہ انہیں بتائیں گے وہ اعمال جو تم کرتے رہے ہو۔ تو دین ہے دلیل کا نام، قرآن، سنت، حدیث، اور اس کے قریب تر رہ کر آپ عمل کرتے رہیں، اور کبھی بھی عمل کرنے میں رکاوٹ تفرقہ کو مت بنائیں، اور فرقہ بندی کو جو ہے وہ اس میں مبتلا نہ ہوں۔ دین کے مقابلے میں اللہ جل شانہ کے سیدھے سیدھے احکامات پر اور تعلیمات پہ عمل کریں۔ من جاء بالحسنہ، جو اس سیدھے سیدھے دین پر سیدھا سیدھا عمل کرے گا، ایک نیکی کرے گا ہم اس کو 10 گنا اجر دیں گے، اور جو ایک گناہ کرے گا اس کو ایک ہی کا گناہ ملے گا۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، ایک نیکی 10 سے ضرب اور ایک گناہ ایک ہی رہے گا، اور وہ 10 تک پابند نہیں ہے اللہ جل شانہ۔ اگر ایمان اور اخلاص ہوا تو اللہ جل شانہ 70، 700، اور یرزق من یشاء بغیر حساب، جسے چاہیں گے بغیر حساب بھی دے سکتے ہیں۔ ان سے کہیے اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، میرے رب نے مجھے سیدھے راستے کی ہدایت دے رکھی ہے، دیناً قیماً، یہی مضبوط اور پختہ دین ہے، ملت ابراہیم حنیفہ، اور اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ ابراہیم کے دین پر کی پیروی کیجیے یکسو ہو کر، وما کان من المشرکین، وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ اپنے ایمان کو اور اپنی توحید کو یوں پختہ کیجیے، اس توحید پر مبنی سورت کی اختتامی آیتوں میں اللہ جل شانہ نے اسی کا اقرار کروایا ہے۔ کہہ دیجئے ان صلاتی و نسکی و محیایا
و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ۔ میری عبادت، میرا مرنا، میرا جینا اور میری نماز اور میری ساری قربانیاں اور میرے اعمال صرف ایک اللہ کے لیے ہیں۔ یہ جبین کسی اور کے سامنے نہیں جھکے گی۔ لا شریک لہ، میں اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے کہ میں سر جھکانے والوں میں صف میں سب سے اول آؤں۔ قل اغیر اللہ ابغی ربا، میں اللہ کو چھوڑ کر اور رب کیوں ڈھونڈوں؟ وہو رب کل شیء، وہ ہر چیز کا رب، خالق اور مالک ہے۔ ولا تکسب کل نفس الا علیہا، جو شخص جو عمل کماتا ہے اس کا نفع اور نقصان کسی اور پر نہیں، اسی پر آئے گا، اور کوئی کسی بوجھ اٹھانے والے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ تم سب نے اپنے رب کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ اللہ تمہیں بتائیں گے فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، ان باتوں کے متعلق جس میں تم اختلاف کر رہے۔ اے لوگو، اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے تمہیں زمین میں ایک دوسرے کا خلیفہ بنایا۔ ایک قوم جاتی ہے تو اللہ دوسرے قوم لے آتے ہیں، ایک شخص جاتا ہے اللہ اس کی نسل کو پیدا کرتے ہیں۔ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، باقی رہی دنیا تو دنیا میں ہم نے درجات رکھے ہیں، بعض کو بعض پر ہم نے فضیلتیں دے رکھی ہیں، اور یہ کائنات میں جو طبقاتی تقسیم ہے یہ بھی اللہ کا امتحان ہے۔ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے ان نعمتوں میں جو تمہیں عطا کی ہیں۔ یہ یاد رکھیے اللہ جل شانہ کی ذات کے دو پہلو ہیں۔ اگر تم انکار اور شرک کا راستہ اپناؤ گے تو پھر اس پہلو کو یاد رکھو کہ ان ربک سریع العقاب، اللہ جلد سزا دینے والے۔ اور اگر ایمان اور ہدایت کے راستے پر چلو گے تو پھر اس رخ کو یاد رکھو کہ انہ لغفور الرحیم، وہ ایک ذات ایک ہی وقت میں سریع العقاب بھی ہے، اور وہی ذات ایمان والوں کے لیے اسی وقت میں لغفور الرحیم بھی ہے۔ اللہ رحمت اور مغفرت کا معاملہ فرمائے، اور ہم سب کو، امت مسلمہ کو، توحید اور عقیدہ توحید کی پابندی، پختگی، اسی پر زندگی اور اسی پر اللہ جل شانہ ہمیں موت نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اے اللہ، سورہ انعام پڑھی گئی ہے، یہ عقیدہ توحید کو بیان کرتی صورت پر۔ اے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما، عقیدہ توحید کو مضبوط فرما۔ اے اللہ جو بات درست کہی گئی وہ تیری توفیق سے ہے، اسے قبول فرما۔ جہاں انسانی بساط میں غلطی اور کوتاہی اور یقیناً ہوگی، اے اللہ وہ ہمارے نفس کی طرف سے، اللہ اس سے درگزر فرما، ہمارے ذہنوں سے اس کو محو فرما، عمل کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنی بندگی نصیب فرما، رمضان کی برکات نصیب فرما، بیماروں کو شفا نصیب فرما۔ ہمارے محترم بھائی عمران صاحب کے لیے دعا کی درخواست ہے، اللہ انہیں صحت نصیب فرمائے۔ تمام مریضوں کو اے اللہ شفا نصیب فرما۔ وہ مسلمان مرد عورت جو اس دنیا سے چلے گئے، اللہ ان سب کی مغفرت اور بخشش فرمائیے۔ اللہ تمام مسلمانوں کے احوال پہ رحم فرمائیے، وطن عزیز کے معاشی حالات پہ رحم فرمائیے، ہمارے سا میں، پیمانوں میں، غلوں میں، تجارت میں برکت نصیب فرمائیے۔ اللہ اپنی زمین پر اپنا قانون نافذ فرمائیے۔ اے اللہ ایسے حکمران نصیب فرمائیے جو عدل کرنے والے اور مخلوق خدا پر رحم کرنے والے ہوں۔ اے اللہ ہم سب کو متحد اور متفق فرمائیے۔ اے اللہ توحید کی امانت جو ہمارے سینوں میں ہے، اس کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے، شرح صدر نصیب فرمائیے، اطمینان نصیب فرمائیے، عقیدہ توحید پہ زندگی پر چلنے والا بنائیے۔